جی، تو اب دیکھیں آیت نمبر 235 میں وہی جو پیچھے سے مضمون چلا آ رہا ہے اسی کی مزید ایکسپلینیشن ہو رہی ہے کہ ولا اور نہیں جناح کوئی گناہ علیکم تم پر فیما اس معاملے میں عرضتم کہ اشارہ کرو تم یا اشارتاً کہو تم بہی من خطبت النساء اس کو منگنی خطبت النکاح منگنی عورتوں سے او اکھنن تم یا چھپاؤ تم فی انفسکم اپنے دلوں میں علم اللہ جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے ستذکرونہن ان قریب تذکرہ کرے گا ان عورتوں سے، یعنی ان قریب تک تم تذکرہ کرو گے ان عورتوں کا، ٹھیک ہے۔ ولیکن لا لیکن نہیں تواعدوہن تم وعدہ کرو ان سے سرن چھپا الا ان تقولوا قولا معروفا مگر یہ کہ تم کہو بھلی بات۔ پہلے جہاں تک دیکھ لیتے ہیں، دیکھیں آیت نمبر 235 میں یہی بتایا جا رہا ہے کہ اگر عورت بیوہ عورت دوران ہے اور ابھی عدت ہے، دوران عدت جو ہے یعنی کیا کرنا ہے کہ کسی اور مرد کے دل میں خیال آ گیا، اور دل میں خیال آئے گا کیونکہ یہ ایک نیچرلی بات ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آگے یہ بات کی ہے۔ تو دل میں خیال آ گیا کہ اب چلو یہ عورت جو ہے اس سے نکاح ہو سکتا ہے، تو یہ نہیں کہ کھلم کھلا جا کے کہہ دو کہ جی میں اب آپ کی عدت گزر جائے تو میں شادی کروں گا، یا پیغام بھجواؤ کہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں، یہ نہیں، ٹھیک ہے۔ ابھی وہ عورت کیا ہے، عدت میں ہے، تو کوئی حرج نہیں ہے کیا کرنے میں، ڈھکی چھپی بات کرنے میں، اشارتاً کرنے میں۔ دیکھیں کہ اشارتاً اردو تم اشارتاً کہو تم اس کو خطبت النساء منگنی عورتوں سے، یعنی منگنی جو ہے جس کو ہماری طرف انگیجمنٹ کہتے ہیں، یہ اٹ سیلف بری چیز نہیں ہے، یعنی کوئی چیز فکس کرتے ہیں تو پھر شادی کا دن بھی آتا ہے نا، لیکن ہماری طرف منگنی میں جو رسومات بنا دی گئی ہیں، پھر طریقے بنا دیے گئے ہیں، پھر منگنی کے بعد جو ڈیٹنگ ہو رہی ہوتی ہے، جو منگنی کے بعد لڑکا لڑکی کے آپس میں سب کچھ، تو یہ منع ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تم نے ان سے منگنی کا وہ کرنا ہے یا کچھ بھی، تو اشارتاً کہو، چھپے کہو، ڈھکے چھپے کہو، ایسا نہ کہو کہ رشتہ مانگنا ہے یا کچھ کرنا ہے تو ڈائریکٹ نہیں کہہ دو، ٹھیک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ علم اللہ جانتا ہے اللہ تعالیٰ انکم ستذکرونہن کہ بے شک تم ان قریب ذکر کرو گے ان کا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو دلوں کے حال جانتا ہے، وما تخفی الصدور جو ہے وہ جانتا ہے جو سینوں میں چھپا ہے۔ تو اللہ کو پتہ ہے کہ نیچرلی اگر کسی مرد کے دل میں خیال آیا ہے تو بھی وہ یہ نہ کرے کہ اس عورت کو کھلم کھلا کہے، بلکہ ڈھکے چھپے پیغام پہنچوا دے۔ کیسے مثلا کسی عورت کو کہے کہ ہاں جی وہ آپ کی عدت گزر جائے تو پھر کوئی مشورہ کرنا ہے آپ سے یا آپ سے کوئی رابطہ کریں گے، اس طرح کا جیسے ہوتا ہے نا ہڈن سا اشارہ، وہ کر دینا چاہیے، واضح نہیں کہنا چاہیے۔ ولا تعزموا اور نہ تم عزم کرو عقدۃ نکاح کی گرہ کا، حتیٰ یہاں تک کہ یبلغ الکتاب اجلہ یہاں تک کہ پہنچ جائے عدت اپنے مقررہ وقت کو۔ تو اب یعنی یہاں تک کہ یعنی نکاح کی کھلم کھلا بات نہ کرو یہاں تک کہ عدت جو ہے یا عدت کی جو مدت ہے وہ ختم ہو جائے، یعنی 4 مہینے 10 دن گزر جائیں، ٹھیک ہے۔ تو اس مین وائل یعنی اس عدت کے دوران نہ تو کوئی ڈیٹنگ کرو، نہ کوئی واضح کھلا پیغام پہنچاؤ، نہ کوئی جو ہے ڈیٹ مقرر کرو، نہ تاریخ مقرر کرو، کچھ بھی نہ کرو، ٹھیک ہے۔ اور جان لو ان اللہ کہ بے شک اللہ تعالیٰ یعلم ما فی انفسکم جو تمہارے دلوں میں ہے، فاحذروہ ڈر جاؤ۔ اللہ تعالیٰ گرومنگ کر رہے ہیں کہ ہر حال میں اللہ سے ڈرو، اور خود سے یہ نہ سوچو کہ جی یہ کیا پتہ چلے گا، تو کسی کو کیا پتہ تو کوئی اور نہ شادی کر لے تو میں کر لوں تو میں جو ہوں، نہیں ایسے نہیں کرو، جو تمہارے نصیب میں ہوگا تمہیں ملے گا، لیکن ڈھکے چھپے جو بات کرو، کیونکہ اس دوران عورت جو ہے ابھی ہجانی کیفیت میں ہوتی ہے، دکھ میں ہوتی ہے، تکلیف میں ہوتی ہے، اس کو بہت بڑا دھچکا لگا ہوتا ہے، تو اس کو سنبھلنے کا، اس کو اپنے بارے میں فیصلہ کرنے کا، سوچنے سمجھنے کا موقع دو، نہ کہ ایک اور کام پہ اس کو لگا دو یا ایک اور تکلیف میں ڈال دو اس کو۔ وَاعْلَمُوا اور جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے بخشنے والا بھی ہے اور حلیم بھی ہے، بردبار بھی ہے، نرمی سے کام لینے والا ہے۔ اچھا یہ ایک چیز دیکھیں کہ عدت کی بات بار بار ہو رہی ہے، پیچھے ڈیورس کی بھی ہوئی تھی، یہاں پہ بیوگی کی بھی ہوئی ہے، پھر خلا کی بھی ہوئی ہے، تو یہ مختلف نمبر کیوں ہیں، مختلف عدت کیوں ہے؟ اس کی دیکھیں یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ دیکھیں بیوگی میں سب سے زیادہ ہے سوگ منانا،
یا عدت. تو اس لیے ہے کہ عورت وہی بات ہے کہ مرد کے ساتھ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ بہت اٹیچ ہوتی ہے، اور وہ ذہنی جسمانی قلبی اس کے لیے بہت بڑا جھٹکا ہوتا ہے، اور اسی لیے وہ اس کو سنبھلنے میں بہت ٹائم لگتا ہے، اس کو زیادہ ٹائم دیا گیا ہے. پھر خلا والی دیکھ لیں. خلا کا یہ ہے کہ عورت پہلے سے تیار ہوتی ہے، خلا تو عورت ہی لیتی ہے، وہ پہلے سے تیار ہوتی ہے، تو اسی لیے اس کی مدت 1 مہینہ رکھی گئی ہے، کم رکھی گئی ہے. پھر 3 طلاقیں دینے کے بعد 3 طہر جو ہے عدت رکھی گئی ہے، کیونکہ عورت ایموشنلی ڈسٹرب ہوتی ہے تو اس کی بھی بہرحال 3 طہر رکھی گئی ہے. پھر جو پریگننٹ عورت ہے اس کا کے ساتھ کیا ہے کہ اگلے ہی دن یا 2 مہینے بعد یا 9 مہینے بعد جب عدت ڈیلیوری ہو، بیبی پیدا ہو، تو اصل میں بچے کے آنے کے بعد عورت کا ذہن بٹ جاتا ہے. وہ پھر صرف ایک ہی ماحول میں، ایک ہی سوچ میں، ایک ہی اس میں نہیں رہتی. وہ پھر اس کا لازمی جو ہے وہ اس کی توجہ بھی ڈائیورٹ ہوتی ہے، محبت بھی ہوتی ہے، چیزوں میں بھی فرق پڑ جاتا ہے. تو بس اس کے ساتھ پھر ڈیلیوری کے ساتھ عدت ہے. پھر اسی طرح اگر کوئی عورت جس کو ابھی پیریڈز شروع ہی نہ ہوئے ہوں، بچی ہو ابھی، یا پھر ایسی عورت جس کو پیریڈز اب نہیں آتے، اس کے لیے 3 مہینے کی جو ہے نا عدت رکھی گئی ہے. ٹھیک ہے. اور وہ 3 مہینے کیا کرے گی؟ اپنے شوہر کے گھر ہی رہے گی. اگر طلاق بائنہ دی ہے تو پھر تو خیر ظاہر ہے وہ ٹوٹلی بات ختم ہو جاتی ہے نا. تو یہ بتایا گیا، کھول کے سب بتا دیا گیا ہے کہ کیسے کرو، کیا کرو، کتنا کرو. اور اللہ تعالیٰ نے کیونکہ ہمیں پیدا کیا ہے نا، تو وہ ہماری نفسیات زیادہ جانتا ہے، اور ہمارے لیے کیا ضروری ہے، کتنی مدت ضروری ہے، کیا ہو سکتا ہے، کیا کرنا چاہیے. یہ جو ہے بہت ضروری چیز ہے اور اس پہ عمل کرنا چاہیے. ٹھیک. اب دیکھتے ہیں آیت نمبر 236. لا جناح علیکم، نہیں کوئی گناہ تم پر، ان طلقتم، کہ اگر طلاق دو تم، النساء عورتوں کو، ما لم تمسوہن، جو نہیں تم نے چھوا ان کو، او تفریدو، اور یا تم نے مقرر کیا، لہن ان عورتوں کے لیے، فریدہ مہر، ومتعوہن، اور فائدہ پہنچاؤ ان کو، علی الموسع، وسعت والے کو ہے، قدرہ، اس کا اندازہ، وعلی المقتری، اور تنگ دست پر ہے، قدرہ، اس کے اندازے کے مطابق، متاعم بالمعروف، بھلے طریقے سے فائدہ پہنچانا ہے، حقاً علی المحسنین، اور یہ حق ہے کس کا؟ نیکی کرنے والوں پر. اب دیکھیں یہاں آیت نمبر 236 میں بتایا جا رہا ہے، کیا بتایا جا رہا ہے کہ اگر وہ عورتیں جو ابھی، سب سے پہلے تو یہ بات کہ طلاق کوئی اچھی چیز نہیں ہے، ہم پیچھے سے پڑھتے چلے آ رہے ہیں، مگر یہ حرام بھی نہیں ہے، ناپسندیدہ ضرور ہے مگر یہ حرام نہیں ہے. تو یہاں عورتوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جن عورتوں سے ابھی تعلق قائم نہیں ہوا. تو ہوتا ہے نا کہ سم ٹائمز بچپن میں نکاح کر دیا جاتا ہے، چھوٹی عمر میں نکاح کر دیا جاتا ہے، یا آج کل بھی ہے کہ 1-2 سال پہلے نکاح کیا جاتا ہے کسی بھی وجہ سے، کہ چلیں ابھی تھوڑا کوئی ایگزام دے لیں، کوئی ویزا لگ جائے جیسے باہر کے ملکوں کا ہوتا ہے، یا یہ کچھ ہو جائے تو پھر ہم رخصتی کر دیں گے. تو ابھی جن سے تعلق قائم نہ ہوا ہو، یعنی وہ دونوں اکیلے میں نہ ملے ہوں، اگر ان کو ڈیورس کرنی پڑے اور ان کا حق مہر بھی مقرر نہ ہو تو پھر کیا کیا جائے؟ ڈیورس دینی پڑ گئی، حق مہر مقرر نہیں تھا، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ مثلہن، یعنی دیکھنا چاہیے کہ اس خاندان میں باقی عورتوں کا کیا ہے، یعنی باقی عورتیں کس طرح، مرد جو ہے ان کا نکاح پھپھی کا کیسے تھا، خالہ کا کیسے ہے، کزنس کا کیسے ہے، اس خاندان میں کیا رواج ہے، ویسے دے سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے بھی حد نہیں پھلانگنی چاہیے. دیکھنا چاہیے کہ مرد کی وسعت کیا ہے، کیا مرد اتنا دے بھی سکتا ہے یا نہیں. یہ نہیں کہ جتنا مرضی وہ کہیں کہ نہیں جی ہمارے میں اتنا ہے، تو ایسے نہیں. دیکھنا چاہیے کہ اس کی وسعت کیا ہے، کتنا وہ دے سکتا ہے. کسی کو تنگ نہیں کرنا، نہ تنگ دست کو تنگ کرنا ہے، نہ جس کے پاس بہت وسعت ہے اس کو تنگ کرنا ہے. بہرحال، اور حقاً علی المحسنین، اور حق ہے نیکی کرنے والوں کا، یعنی نیکی کرنی چاہیے، ایسے موقع پہ بھی نیکی کرنی چاہیے. جو حق مقرر ہے زیادہ سے زیادہ دینا چاہیے، کہ کچھ عرصہ تو میرے نام پہ بیٹھی رہی ہے، تو اس کو کچھ نہ کچھ دینا چاہیے. محسنین پر یہ ذمہ داری ہے. ادنیٰ درجے کا احسان یہ ہے کہ کم از کم ایک جوڑا ہی دے دیا جائے، ابن عباس کے مطابق. جب اور پھر اس کے علاوہ جیسے حضرت حسن اپنی کسی بیوی کو طلاق کرتے تھے تو پھر وہ اس کو ضرور کوئی جوڑا، کوئی کچھ ایسے دیتے تھے، کچھ نہ کچھ. اور یعنی طلاق کے وقت کوئی تحفہ دینا، یعنی اس سے کیا پتہ چلتا ہے
हक़्क़न अलल मोहसिनीन का, कि अच्छे बुरे हालात में क्या करो, अखलाक का दामन नहीं छोड़ो, साथ निभाओ। ये नहीं करो, देखें तलाक कोई खुशी खुशी तो नहीं दी जाती ना, लेकिन ये ना करो कि उस टाइम पे इतने बुरे बन जाओ कि जो मर्ज़ी उस औरत के साथ करो, मारो पीटो, घर से निकालो, और जाते हुए जो है 2-4 उसके किरदार पे इल्ज़ाम लगा के और फिर उसको छोड़ो। हमारी तरफ तो यही करते हैं, तो ये नहीं करना, बल्कि अच्छे तरीके से, मारूफ तरीके से करना है। कि किसी की बहन बेटी है, अगर वो जा रही है तो इज़्ज़त के साथ जाए। कल आपके साथ भी चंद दिन, अगर अभी वो शादी नहीं हुई तो लेकिन चंद अरसा आपके नाम से भी तो बैठी रही है ना, आपके निकाह में भी तो रही है ना। तो वो कहते हैं ना, ये घर बुरा सही, सरे बाज़ार तो न कह, आखिर तो इस मकाम में चंद दिन रहा तो है। तो चंद दिन का भी साथ हो या चंद दिन का भी नाम रहा तो है ना, तो अच्छे तरीके से निभाएं। अखलाक का दामन नहीं छोड़ें, इल्ज़ाम बहतान नहीं करें, एहसान के साथ करें। दुश्मनी के वक्त भी अखलाक निभाना अल्लाह ताला को पसंद है, और दुश्मनी के वक्त भी गालम गलूच करना और बुरे इल्ज़ामात लगाना, बहतान लगाना इंतहाई गुनाह का काम है। अगर कोई आपके बारे में बदगुमान भी है तो भी क्या करें, उसकी खैर ख्वाही करें। खुश रहने का बेहतरीन तरीका यह है कि एक तरफ़ा मोहब्बत करें, जो आप कर सकते हैं वो करें। देखें ना, हदीस है कि बेहतरीन सदका ऐसे रिश्तेदार पर खर्च करना है जो कभी माने ही ना, जो कभी राज़ी ना हो, जो कभी आपसे खुश ही ना हो। आप देख लें, मुस्कुराहट भी क्या है कि सदका है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज़्यादा मुस्कुराने वाले थे, तो और कुछ नहीं, मुस्कुराहट ही दे दें। तो बहरहाल मोमिन वो है जो अपने लिए भी वही चाहे जो दूसरों के लिए चाहता है। ये हदीस है ना। तो क्या कोई औरत, क्या कोई सास है, कोई नंद है, कोई बहू है, क्या वो अपने लिए ये चाहेगी कि उस पर 10 इल्ज़ाम लगा के उसको रुखसत किया जाए? नहीं, जो वो अपने लिए चाहती है वही करे, डबल स्टैंडर्ड अख्तियार ना करे। ठीक है, तो ये बताया गया, ये हक़ है मोहसिनीन पर, मोहसिनीन को ऐसा ही होना चाहिए।